الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقال الله تبارك وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ نصیب فرمایا. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی یہ رمضان ہم سب کو رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ عطا فرمائے. اب رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے وہ انسان کو انہی اعمال کے ساتھ گزارنی چاہیے، انہی پابندیوں کے ساتھ گزارنی چاہیے جو اس نے رمضان میں گزاری تھی. رمضان 30 دن کا مہینہ گویا کہ اس بات کی مشق کرانے کے لیے، پریکٹس کرانے کے لیے آیا تھا کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی ہو، حلال اور حرام کے درمیان تمیز ہو. اسی طریقے سے رضائے الہی والے کام کثرت سے کیے جائے، ناراضگی والے کاموں سے بچا جائے، اللہ کے راستے میں اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق خرچ کیا جائے، حرام طریقوں سے، اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچا جائے. یہ مہینہ اسی بات کی مشق کرانے کے لیے آیا تھا میرے بھائی. لہذا ہر انسان کو یا اس میں مصمم اور پکا ارادہ کرنا چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی 11 مہینوں کی جو زندگی ہے وہ ہم اس طریقے سے گزاریں جیسا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقے ہم کو بتائے. پھر یہ ایک اور بڑا اور اہم مسئلہ جو ہوتا ہے وہ روزی کمانے کا ہوتا ہے. اسلام ایک پاکیزہ شریعت اور ایک بہترین معاشرہ جس میں ہر قدم پر انسانیت کو رہنمائی ہے، چاہے وہ دینی امور ہو چاہے وہ دنیاوی امور ہو. تمام امور میں اسلام، قرآن اور محمد رسول اللہ کی تعلیمات ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی. نمازیں بتائی، اللہ کے رسول نے خود پڑھ کے بتائی کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. روزہ رکھ کے بتایا، روزے کے مسائل، فضائل، اہمیت صحابہ کو بتائی. زکوٰۃ کے طریقے بتائے، حج کے طریقے بتائے کہ اگر آپ کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے تو آپ کو حج کیسے اور کس طریقے سے ادا کرنا ہے. معاشرے کے تمام اصول، پڑوسیوں کے حقوق، اولاد کی تربیت کے حقوق، والدین کے حقوق، اسلام کے جتنے شعبے جات اور جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں ان تمام ڈپارٹمنٹ میں قرآن اور حدیث سے ہماری رہنمائی. یہاں تک کہ جو تجارت کے اصول ہیں، تجارت کے اصول بھی قرآن نے بیان کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. چنانچہ فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، پہلا اصول بیان کر دیا. یاد رکھو اللہ نے بے یعنی کہ خرید و فروخت کرنا، صحیح طریقے سے ڈیل کرنا، اپنا مال کسی کو بیچنا، ضرورت کا مال دوسرے سے خریدنا، جس کو ڈیل کہا جاتا ہے، خرید و فروخت کہا جاتا ہے، اس کو اللہ نے حلال کرا دیا، اس کے شرائط رکھے. پھر بزنس کے بہت سارے اصول، اس میں ایک آدمی اگر اپنا پیسہ لگاتا ہے، دوسرا آدمی اگر اپنی محنت لگاتا ہے،
تو ان کو اسی مجلس میں بیٹھ کے بات طے کرنی، کتنا منافع ہوگا، کس طریقے سے ہمارے درمیان ڈیل ہوگی، وہ اسی مجلس میں ہوگی۔ یہاں تک کہ شریعت نے خرید و فروخت کے اتنے باریک اصول بیان کیے ہیں کہ اگر آپ نے ایک آدمی کے ساتھ کسی معاملے میں ڈیل کی، شرائط طے نہیں کی کہ منافع کیسے ہوگا، پیسہ میرا ہوگا، محنت تمہاری ہوگی، اس طرح کی پوری بات اس مجلس میں طے نہیں ہوئی، خالی بات کر لی کہ ہم دونوں مل کے کاروبار کریں گے، پھر دونوں اٹھ کے چلے گئے، پہلی والی بات کینسل، پہلی والی پوری بات کینسل سمجھی جائے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شریعت میں تجارت کے باریک سے باریک اصول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ پھر جب آپ مدینہ تشریف لے گئے، مکہ المکرمہ کی نبوت کے بعد 13 سال کی جو زندگی تھی وہ تو زیادہ تر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت غیروں تک پہنچانے میں گزاری۔ اس 13 سال کی زندگی میں اللہ نے زیادہ احکام نہیں اتارے تھے، مسئلے مسائل زیادہ بیان نہیں کیے تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے، اللہ نے اسلام کو فتوحات عطا فرمائی، اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیلنے لگا، مسلمان اپنے ملک سے نکل کر دوسرے ملکوں کے ساتھ کاروبار کرنے لگے، تجارتی اصول کی ضرورت پڑی، تب جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک احکام ان کے سامنے بیان کیے۔ خود صحابہ فرماتے ہیں پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے تاجر اور بزنس مین آدمی کو کوئی بڑا رتبہ نہیں تھا۔ یہ تاجر جو نام ہے وہ بھی اللہ کے رسول کا دیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو بزنس مین قسم کے لوگ ہوتے تھے ان کے لیے کوئی ایسا لفظ تھا جو لفظ جو سینٹینس اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول مدینہ کے بازار میں تشریف لے گئے، تمام صحابہ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہیں۔ اللہ کے رسول وہاں تشریف لے جانے کے بعد حضور نے سب سے پہلے یہ جملہ فرمایا، یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت۔ صحابہ کہتے ہیں خدا پاک کی قسم یہ جملہ ہمیں اتنا پیارا لگا، اتنا محبت والا جملہ لگا کہ ہم کو اس میں ایک رسپیکٹ نظر آئے۔ اس سے پہلے تاجر کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا تھا اس میں کوئی عزت اور احترام نہیں تھا، کوئی رسپیکٹ نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت۔ صحابہ کہتے ہیں یہ جملہ ہمیں اتنا پسند آیا کہ ہم نے اپنے آپ کو تاجر کہنا شروع کر دیا۔ پھر حضور نے اصول بیان کی، تشریف لے جا رہے حضور، ایک صحابی گیہوں بیچ رہے، حضور نے گیہوں کے اندر ہاتھ ڈالا، باہر نکالا تو پتا چلا اندر کے گیہوں گیلے تھے، باہر کے گیہوں سوکھے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ سامنے والے کے ساتھ دھوکہ ہے، کہہ کے بیچو، اپنے گیہوں کو لوگوں کے سامنے کھول کے بیچو۔ تم تو گیہوں اوپر سوکھا رکھا ہوا ہے، اندر گیلا رکھا ہوا ہے، گیلا گیہوں وزن میں زیادہ جاتا ہے، تو تم سامنے والے کے ساتھ دھوکے والا معاملہ کر رہے ہو۔ یہ اللہ کے رسول نے اصول بیان کی۔ سونے چاندی کے لین دین میں گیہوں، چاول، نمک، 6 چیزیں، کھجور، جو 6 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان کے بارے میں جب سودا کرو تو برابر سرابر سودا کرو۔ اگر تھوڑا کچھ اونچے نیچے ہو گیا، 1 گرام، 5 گرام، 10 گرام کا بھی اگر فرق آ گیا تو یہ سود ہو جائے۔ یہ اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم معاشرہ کو بتایا۔ پھر ایک نہیں ہزاروں روایتیں ہیں جس میں اللہ کے رسول نے حلال روزی کمانے کے اصول بیان کیے اور فرمایا کہ اگر تم حلال روزی کماتے ہو تو تمہارا مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ چنانچہ روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حلال روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے اللہ نے اس کو اپنا دوست کہہ کر پکارا۔ اللہ نے کہا یہ ہمارا دوست۔ پھر اسلام صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یا 5 وقتہ نماز کی پابندی یا مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل انسائکلوپیڈیا ہے۔ اسلام گویا کہ پوری دنیا کو میسج دینے کا ایک اور طریقہ ہے۔
آپ کا چلنا بھی عبادت بن سکتا ہے اگر وہ چلنا محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. اگر آپ کا کاروبار کی دکان پر بیٹھ کر اپنے آنے والے کسٹمر کے ساتھ نئے اور عمدہ اور پیارے اخلاق کے ساتھ اگر آپ کی بات چیت ہے تو آپ کی یہ پوری تجارت ثواب بن کر رہ جاتی ہے. آپ گھر سے نکلتے ہیں نیت یہ کرتے ہیں کہ مجھے حلال روزی کمانی ہے. آپ کا گھر سے نکلنے سے لے کر دکان پر بیٹھنے سے لے کر شام کو گھر واپس آنے تک یہ پورا کا پورا کام اللہ کی فہرست میں عبادت لکھا جاتا ہے. کتنا آسان ہے میرے بھائی اسلام. لیکن ضروری ہے کہ اس کو ایک اصول کے مطابق گزارا جائے, ایک اصول کے مطابق وہ زندگی گزاری جائے. چنانچہ میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی, سورہ زخرف کی 32 نمبر کی آیت ہے, جس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے روزی تقسیم کی, یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کس کو مالدار بنانا ہے کس کو غریب بنانا ہے نہ. اور اسی طریقے سے فرمائے دین ہم بدلتے رہتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, ایام بدلتے رہتے ہیں, کبھی دھوپ تو کبھی چھاؤں, کبھی خوشی تو کبھی غم. اللہ فرماتے یہ سب ہمارے ہاتھ میں. بین اصبع الرحمن, اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں, جس کا چاہے دل پلٹ دے جس کے چاہے دین بدل دے. تو اسی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ زخرف کی آیت, اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, تمہاری دنیاوی زندگی میں تمہاری روزی روٹی کو ہم نے تقسیم کر کے رکھا. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات, تم میں سے بعض کے درجے بعض کے مقابلے میں اونچے کر دیے, بعض کے نیچے کر دیے. کسی کو مالدار بنا دیا, کسی کو مسکین اور غریب بنا دیا, محتاج اور فقیر بنا دیا. اللہ فرماتے ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات, اور یہ ہم نے کیوں کیا لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, تاکہ تم میں سے مالدار اپنے غریبوں کے ذریعے اپنے کام نکال سکتے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, انسان تھوڑی دیر سوچے, یہاں بیٹھا ہوا ہر آدمی برابر سرابر کا مالدار ہو جائے, ہر ایک آدمی برابر ہو جائے پراپرٹی مالداری کے اندر. ہم میں سے اگر کسی کو اپنے گھر پہ کھڈا کھودنے کی ضرورت پیش آئے, ہم کسی آدمی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے اور کہیں کہ آئے بھائی میرے گھر پہ کھڈا کھود دیں, میں تجھے 100 روپیہ دوں گا, تو وہ کہے گا آپ ہمارے گھر پہ آ جاؤ, ہم آپ کو 200 روپیہ دیں گے. اللہ نے نظام ہی ہے, کسی کو غریب بنایا, محتاج بنایا, کسی کو مالدار بنایا, تاکہ ایک دوسروں کی ضروریات کا کام چلتا رہے. یہی دنیا ہے اور اسی طریقے سے دنیا کا نظام چلتا ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, اور آپ کے رب کی رحمت یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جن کو لوگ اپنے گھروں میں جمع کرتے ہیں. تو اللہ فرمائے روزی دینا تو ہمارے ہاتھ میں ہے. ہاں, روزی کو کمانے کو ہم نے کبھی ناجائز نہیں کہا. کماؤ روزی, حلال طریقہ ہونا چاہیے, حلال طریقے سے نکلو. چنانچہ قرآن کریم کی سورۃ الجمعہ, جمعہ کے نام کی جو سورت ہے 28ویں پارے میں, اس میں کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو, جب تمہیں جمعہ کے دن مؤذن پکارے, بند کر دو اپنی دکانوں کو اور اپنے کاروبار کو اور آ جاؤ اللہ کی پکار کی طرف. فاسعوا, یہ سینٹینس جو استعمال ہوا ہے قرآن میں, فاسعوا کا مطلب ہوتا ہے دوڑو, یعنی جلدی کرو جمعہ کی نماز کے لیے. فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, خرید و فروخت کو بھی چھوڑ دو. ہاں, جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ فانتشروا فی الارض, تو زمین میں پھیل جاؤ اور اپنی روزی روٹی تلاش کرو. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں روزی دینا اور دی ہوئی روزی میں برکت دینا یہ ہمارا کام. چنانچہ قرآن کریم کے 15ویں پارے میں جہاں پر اولاد کو قتل کرنے اور اولاد کو ختم کرنے کے بیان کو اللہ نے بیان کیا ہے, وہاں پر کیا فرمایا, روزی کے کم ہونے کے خوف سے اولاد کو مار مت ڈالو. نحن نرزقکم وإیاہم, تمہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں اور آنے والے بچوں کو بھی روزی ہم دیں گے. روزی کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر رکھا ہے میرے بھائی, لیکن فرمایا حلال روزی کماؤ. چنانچہ ایک واقعہ
شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ وہ تجارتی سفر پہ جانے والے تھے، لمبا سفر تھا، بہت دنوں کے بعد واپس لوٹنے والے تھے، تو وہ اپنے شیخ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے گئے اور جا کر کہا کہ حضرت ایک لمبے تجارتی سفر پر، کاروبار کے سفر پر جا رہا ہوں، دعا دیجیے اللہ کاروبار میں برکت دے۔ حضرت نے ان کو دعاؤں کے ساتھ روانہ کیا۔ پتا تھا کہ ایک لمبے سفر پر جا رہے، کئی دنوں کے بعد واپس لوٹیں گے۔ دیکھا کہ 2-4 دن کے بعد وہ مسجد میں نظر آئے، تو ان کے شیخ نے شقیق بلخی کو بلایا اور پوچھا کہ بھائی آپ تو لمبے سفر پر روانہ ہوئے تھے، کئی دنوں کے بعد لوٹنے والے تھے، کیا ہوا 2-4 دن میں واپس آ گئے؟ تو شقیق بلخی نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں تجارتی سفر پہ نکلا، ایک جنگل سے گزر رہا تھا، آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، تو میں نے دیکھا کہ درخت کے اوپر ایک معذور چڑیا ہے جس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں، وہ چڑیا اڑ نہیں سکتی۔ تو میں سوچنے لگا کہ اللہ اس معذور چڑیا کو کیسا پیٹ بھرتا ہوگا، یہ معذور چڑیا جب دیکھ نہیں سکتی، اڑ نہیں سکتی، تو وہ اپنا پیٹ کیسے بھرتی ہوگی۔ شقیق بلخی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک اور چڑیا اپنی چونچ کے اندر کوئی دانہ لے کر آئی اور اس نے معذور چڑیا کے منہ میں وہ دانہ ڈالا اور اس کو کھلایا، اور اتنا ہی نہیں، کئی مرتبہ وہ چڑیا دانہ لے کر آتی رہی اور معذور چڑیا کو کھلاتی رہی، یہاں تک کہ اس معذور چڑیا کا پیٹ بھر گیا۔ تو میں نے سوچا کہ اللہ جب ایک معذور چڑیا کا پیٹ بھر سکتا ہے تو شقیق بلخی کا پیٹ نہیں بھرے گا، تو میں اپنے گھر پر واپس آ گیا۔ تو ان کے شیخ ابراہیم نخعی نے کہا کہ افسوس ہے تم پر کہ تم نے اس چڑیا کو دیکھ کر جو نتیجہ نکالا اور اپنے آپ کو معذور چڑیا بنا دیا کہ ایک معذور چڑیا کا پیٹ اللہ بھر سکتا ہے تو میرا بھی بھر سکتا ہے۔ تم اس چڑیا کی طرح کیوں نہیں بنے جو چڑیا خود اپنا پیٹ بھی بھرتی ہیں اور کسی معذور کو بھی کھلاتی؟ تم وہ بھی تو بن سکتے تھے کہ جاتے حلال روزی کماتے، اپنے گھر کا گزران بھی چلاتے اور 1-2 غریبوں کے گھر کا گزران بھی چلاتے۔ تم اپنے آپ کو ایسا بھی تو بنا سکتے تھے۔ پھر کہا سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الید العلیا خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ کے مقابلے میں۔ پھر روایت سمجھائی نیچے والے ہاتھ کا مطلب مانگنا ہوتا ہے، جو آدمی مانگ مانگ کر اپنا پیٹ بھرتا ہے اور گزران چلاتا ہے، اس کے مقابلے میں جو لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ ہاتھ بہتر ہوتا ہے۔ پھر ابراہیم نخعی نے ان کو سنایا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے کھیت میں سے کام کر کے آئے، حضور کو دیکھا تو اللہ کے رسول کی ملاقات کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اللہ کے رسول نے جب ان سے ملاقات کی تو دیکھا کہ ان کا ہاتھ انتہائی کڑک ہے۔ حضور نے پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ پتھر بھی توڑتا ہوں، کھیتی بھی کرتا ہوں، جنگلات سے کانٹے لکڑیاں چن چن کر اپنے گھر بھی لاتا ہوں، مزدوری کا کام کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ مضبوط ہاتھ اللہ کے نزدیک بہت پیارا ہے، اس لیے کہ تم محنت اور مزدوری کرتے ہو، اور محنت اور مزدوری والا ہاتھ اللہ کے نزدیک بڑا پیارا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو اس سے پہلے روایت بھی سنائی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حلال روزی کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ نے اس کو اپنا دوست کہا کہ وہ ہمارے دوست ہیں جو حلال روزی میں کماتے ہیں۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنا دوست کہہ دے اس سے بڑھ کر کیا چاہیے میرے بھائی؟ آج ہم دیکھیں انسان کو مہنگائی کی بھی شکایت ہے، کتنا ہی اس کے پاس اماؤنٹ آ جائے پھر بھی مہینہ پورا نہ ہونے کی شکایت ہے، گھر کے گزران کے نہ چلنے کی شکایتیں ہیں، اس لیے کہ میرے بھائیوں ہم نے اپنی ضرورتیں اور خواہشات بڑھا دی، ضرورتیں بڑھ گئی، ہماری خواہشات بڑھ گئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ضرورتیں تو اللہ پوری کر دیتا ہے، بادشاہ اور کسی غریب اور مسکین کی بھی پوری کر لیتا ہے، خواہشات کو زیادہ نہ پالا کرو، اس لیے کہ خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہے۔ اور میں عام طور پر ایک بات اور بھی کہتا ہوں، روٹی کا انتظام تو اللہ کر ہی دیتا ہے، مسئلہ کس چیز کا ہے؟ روٹی کے اوپر لگانے والے مسکا اور جام کا مسئلہ ہے۔ یہ جام اور مسکے اس کے نخرے ہی ہمارے اتنے ہیں میرے بھائیوں کہ وہی پورے نہیں ہوتے اور اسی کے پیچھے بھاگ دوڑ لگی ہوئی، ورنہ روٹی پیٹ بھر کر کھلانے کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے،
میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم کا 12واں پارہ پہلی آیت، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ فرماتے ہیں آپ تو انسان ہو، ارے گٹروں میں رینگنے والے چھوٹے چھوٹے جو کیڑے ہوتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اللہ فرماتے ان کی روزی روٹی کا انتظام ہم نے کر رکھا ہے، ان کے رہنے سہنے کا انتظام ہم نے کر رکھا ہے، پھر آپ تو اشرف المخلوقات ہو، اللہ اپنے اشرف المخلوقات بندوں کو بھوکا سلا کیسے سکتا ہے میرے بھائی؟ اسی لیے فرمایا اسلامی نظام کے اندر حلال کمائی کے اوپر بہت زیادہ دھیان دیا گیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں، اللہ فرماتے ہیں کہ حلال اور پاکیزہ روزی کھایا کرو۔ جب میں نے یہ آیت تلاوت کی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ مستجاب الدعوات کا مطلب ہوتا ہے آدمی دعا کرے اور اس کی دعا قبول ہو جائے، اس کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اللہ کے رسول سے یہ التجا کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اے سعد اپنی کمائی کو حلال اور پاکیزہ بنا دو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ۔ کتنی بڑی بات بیان فرمائی میرے بھائی، اپنی کمائی کو حلال اور پاکیزہ بنا دو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی۔ اسی لیے انسان جب حلال کمائی کے پیچھے دوڑتا ہے سب سے بڑا مستحق تو یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا دوست ہے، پھر تقوی اور طہارت کے ساتھ جانتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، حرام سے دور رہنا ہے، حلال کے طریقے کو اپنانا ہے، یہاں تک کہ حلال اور حرام کے بیچ میں جو شک والی چیزیں ہیں ان سے بھی وہ دور رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ فرماتے ہیں ایسی جگہ سے روزی دوں گا کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو، حلال اور پاکیزے راستے اختیار کرو روزی کمانے کے لیے، پھر آگے اللہ کا وعدہ دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، میں تمہیں ایسی جگہ سے روزی دوں گا کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہو۔ لہذا حلال کمائی کی کوشش کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے وعدے ہیں میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے بعد ہمارا میسج یہی ہے کہ ہمیں حلال کمائی کے پیچھے دوڑ بھاگ کرنے کی کوشش عطا فرمائے۔ اسلام نام اس کا نہیں ہے کہ دنیا نہیں کمانا ہے، جاؤ ہمالیہ میں جا کے بیٹھ جاؤ، اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے نماز روزہ زکوٰۃ حج ادا کرو اور اس کے ساتھ ساتھ حلال کمائی کے لیے نکلو، اپنے گھر سے حلال کمائی کے لیے نکلو اور کما کر آؤ اور اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ اور آج کی دنیا میں جب تک آپ کے پاس آپ کی کمائی کا پیسہ آپ کے پاس ہے تو معاشرے میں آپ کی عزت ہے، اور اگر نہیں ہے تو کوئی آپ کی طرف دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ دنیا میں آج بھی جتنے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، عیسائی مشینریاں کام کر رہی ہے، قادیانی مشینریاں کام کر رہی ہیں، اور مسلمانوں کو مرتد بنانے کی کوشش جو کی جا رہی ہے میرے بھائیوں، اس کی رپورٹ جب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا زیادہ تر وہی خاندان ہوتے ہیں کہ جو نان شبینہ کے محتاج ہیں، روٹی کے ٹکڑے کے محتاج ہیں۔ یہی عیسائی لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور ان لوگوں کے گھر کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جائیے ناگالینڈ، میزورم، تریپورہ، سکم، یہ جتنا بھی ہمارے ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے صوبے ہیں، تمام صوبوں کا معائنہ کر کے آئے میرے بھائی، انتہائی غریب گھر ہیں، کھانے پینے تک کے محتاج ہیں، وہاں پر عیسائی مشینریاں زیادہ تر کام کرتی ہیں۔ وہاں کے مسلمان جو بیچارے نام کے مسلمان ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آئیے آپ ہمارے پاس، ہم آپ کو روپیے پیسے سے ہیلپ کریں گے، ہم آپ کو تجارت میں ہیلپ کریں گے، ہم آپ کو جاب دیں گے۔ اس طرح کی چیزوں کو دے کر ان کے اسلام کا اور ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ اسی لیے اتنا تو ضرور کماؤ کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکو، حلال روزی اپنے پاس اتنی ضرور ہونی چاہیے
کہ اگر کوئی روپے پیسے کے ذریعے میرے اور آپ کے ایمان کا سودا کرنا چاہے تو وہ نہ کر سکے، اتنا تو میرے اور آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے۔ اور اسلام نے اس سے منع نہیں کیا۔ میں نے بتائی وہ روایت آپ کے سامنے، عبداللہ ابن مبارک رضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، جب حدیث پڑھاتے تھے تو 12,000 کا مجمع ایک ساتھ بیٹھ کر ان کی حدیث کو سنتا تھا بغداد میں۔ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ، ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ عبداللہ اللہ نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ؟ کہ اللہ نے میری تو مغفرت کر دی، لیکن میرے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، اللہ نے اس لوہار کو مجھ سے بھی بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ قصہ سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، دھیان سے سننے کی ضرورت۔ عبداللہ ابن مبارک کون تھے؟ بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، 12-15 ہزار کا مجمع ایک ساتھ بیٹھ کر ان کی حدیث کو سنتا تھا۔ وہ عبداللہ ابن مبارک کہہ رہے کہ اللہ نے میری تو مغفرت کر دی، لیکن میرے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، اللہ نے اس لوہار کو مجھ سے بھی بڑا مرتبہ جنت میں عطا فرمایا۔ وہ آدمی صبح بیدار ہوا، اس لوہار کے گھر گیا اور اس کی بیوی سے پوچھا تمہارے شوہر ایسا کون سا کام کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو جنت میں بڑا مرتبہ عطا فرمایا، بڑے محدث سے بھی بڑا مرتبہ، اللہ والے سے بھی بڑا مرتبہ عطا فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے شوہر کوئی خاص کام تو نہیں کرتے تھے، البتہ ان کے 2 کام بڑے اہم تھے کہ رات کو جب عبداللہ ابن مبارک کے گھر، وہ رات کو جب عبداللہ ابن مبارک تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو یہ لوہار یوں کہتا تھا اے اللہ میں تو پورا دن اپنے ہاتھ سے ہتھوڑا ٹھوک ٹھوک کے تھک جاتا ہوں، تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکتا کیونکہ اپنے ہاتھ سے کمانا پڑتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک تو بہت مالدار ہے، کاش کہ میرے پاس بھی زیادہ مال ہوتا تو میں بھی رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا۔ یہ لوہار روزانہ عبداللہ ابن مبارک کو دیکھ کر اس بات پر افسوس کرتا تھا۔ دوسرا میرے شوہر کا کام یہ تھا کہ جب بھی ہتھوڑا اٹھاتے تھے لوہے کو ٹھوکنے کے لیے اور مؤذن کی اذان آ جاتی تھی تو اٹھایا ہوا ہتھوڑا پیچھے پھینک دیتے تھے، اس کو ٹھوکتے بھی نہیں تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کے مؤذن نے بلایا ہے مجھے نماز کے لیے نکلنا ہے۔ ان کے یہ 2 عمل، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام کی طرف دوڑنا، یہ 2 عمل اللہ کے دربار میں اتنے پسند کیے گئے کہ اللہ نے عبداللہ ابن مبارک سے بھی بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ تو پتہ چلا میرے بھائیوں، ہم اپنی نمازوں پر یا اپنی عبادتوں پر اترا نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی غریب آدمی کی صحیح معنوں میں کی ہوئی عبادت اللہ کو اتنی پسند آ جائے کہ جو ولیوں سے بھی آگے بڑھ جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں حلال کمائی کے پیچھے کوشش کرنی چاہیے۔ آج کے جمعہ کے دین کا یہی پیغام ہے میرے بھائیوں۔ قرآن کریم میں مختلف آیتیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو تقوی اور صبر کی تلقین کی ہے کہ تقوی اختیار کرو، زندگی گزارو تو اللہ سے ڈر کر گزارو، دنیا کی کسی طاقت سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جس دن آپ اللہ سے ڈرنے والے ہو گئے دنیا آپ سے ڈرے۔ اور صبر کرو، دنیا میں حالات آتے ہیں، کبھی کاروبار میں منافع بھی ہوتا ہے، کبھی کاروبار میں نقصان بھی ہوتا ہے، تو دونوں دن اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ منافع ہوا تو اس وقت روپیہ پیسہ خوب اڑایا، کوئی حساب نہیں رکھا، اور جس دن نقصان آیا تو اللہ حفاظت فرمائے آپ سود والے راستے پہ چلے گئے، بیاج والے راستے پر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا۔ اسی لیے بزنس آج کل بینک کے نظام اور ایسے نظام بزنس کے آتے ہیں میرے بھائیوں کہ جس میں کہیں نہ کہیں سود کی آمیزش ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے کاروبار، جو بھی کاروبار کرنا چاہے اس کو کھنگالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ روپیہ آتا ہوا تو دکھائی دے لیکن پتہ چلا کہ اپنے خود بیوی بچوں کو بھی حرام کی روزی کما رہے ہیں۔ چنانچہ نسائی شریف کی روایت ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا ما یبالی الرجل من این اصاب المال، کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، من حلال او حرام، حلال کمائی سے آ رہا ہے یا حرام کمائی سے آ رہا ہے۔ دیکھیے 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ مال تو خوب آئے گا لیکن آدمی کو پرواہ نہیں ہوگی اس بات کی کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔
لہذا میرے بھائیوں کوشش کرو، جو بھی کاروبار کرو، جہاں تک جس کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالو اس کو خوب کھنگالو۔ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، سوشل میڈیا کی دنیا ہے، ہم تمام چیزوں میں خوب غور و فکر کرو، ڈیپ میں جاؤ، گہرائی میں جاؤ اور معلوم کرو کہ جو طریقہ میں اختیار کر رہا ہوں روزی کمانے کا وہ حلال ہے یا حرام۔ اگر حلال ہے خوب محنت کرو اس میں، بلکہ محنت کرنا اللہ اس کو عبادت بنا دے گا، آپ کا محنت کرنا اللہ اس کو عبادت بنا دے گا۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں اپنی نیت کو ٹٹولو، اے اللہ حلال روزی کمائی کے لیے جا رہا، برکت دینا تیرا کام، میرا کام ہے اپنے گھر سے نکلنا، دکان کو کھولنا، اس دکان میں برکت دینا، حلال پاکیزہ برکت والی روزی دینا ہے اللہ تیرا کام ہے۔ نیت کو ٹٹول کے نکلو، انشاءاللہ جانے سے لے کر واپس آنے تک پورا کا پورا دکان میں بیٹھنے تک اللہ کی فہرست میں عبادت لکھا جائے گا اور روزی ملے گی حلال اور پاکیزہ اور برکت والی۔ اللہ ہمارے تمام تاجر بھائیوں کو حلال پاکیزہ اور برکت والی روزی عطا فرمائے، اور جو بھی مسلمان اپنی تجارت میں زور آزمائی کر رہے ہیں اللہ ان کی تجارتوں میں برکت عطا فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو اپنے کاروبار کو خاص طور پر دیکھنے کی، حلال پاکیزہ کمائی کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔